دنیا کے علم آپ حاصل کریں مگر آپ کی ساری نالج دنیا کی ہے. آپ بہت اچھے انجینئر ہیں، بہت اچھے ڈاکٹر ہیں، بہت اچھے آپ لائر ہیں، بہت اچھے آپ دنیا کے علوم میں ماہر ہیں، لیکن اللہ کے بارے میں کچھ نہیں پتہ، رسول کے بارے میں کچھ نہیں پتہ، شریعت کے بارے میں کچھ نہیں پتہ، تو یہ علم نہیں ہے میرے بھائی. سلف کا علم کیا تھا؟ اللہ نے یہ کہا، رسول نے یہ کہا، صحابہ نے یہ کہا. سلف کا یہ منہج نہیں ہے کہ بدعت کو ہلکے میں لیا جائے. ارے کیا ہو گیا، بدعت ہی تو کر رہا ہے، کیا ہو گیا، 40واں ہی تو کر رہا ہے، اپنی ماں کے انتقال پہ تیجا ہی تو کر رہا ہے، کیا ہو گیا، جھنڈیاں ہی تو لگا رہا ہے، کیا ہو گیا، بدعت ہی تو کر رہا ہے. اگر آپ بدعت کو ہلکے میں لے رہے ہیں تو یہ سلف کا منہج نہیں ہے. آدمی کتابیں پڑھ کے عالم بن جائے، انٹرنیٹ کے ذریعے مفتی بن جائے، علماء سے رجوع نہ کرے، یہ سلف کا منہج نہیں ہے. بل کانوا یدعون الناس الی مجالسۃ العلماء ولزوم غرسہم. سلف کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو دعوت دیتے تھے کہ علماء کے پاس بیٹھو، علماء کے درس میں شامل ہو، علماء کے علم سے فائدہ اٹھاؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم علماء کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، آج کا یہ پروگرام تربیتی پروگرام ہے. جیسا کہ آپ نے سنا کہ خاص طور سے نوجوانوں کی تربیت کے تعلق سے یہ آج کا پروگرام رکھا گیا ہے. میرا جو آج کا ٹاپک ہے، جو عنوان ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، سلفی مسلک سے اپنے آپ کو وابستہ مانتے ہیں ہم. تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ سلفی منہج ہے کیا، اہل حدیث کا منہج کیا ہے، اہل حدیث کا میتھڈ کیا ہے، اہل حدیث کی دعوت کیا ہے. اس کو ہم پہلے سمجھیں گے، اور اس کے بعد ہم کچھ اہم نصیحتیں کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو سلفی منہج میں نہیں ہیں، اور ہمارے بہت سارے بھائیوں نے اس کو سلفی منہج کا ایک حصہ سمجھ لیا ہے. تو ہم نگیٹو باتیں بتائیں گے، پازیٹیو باتیں تو سب کو معلوم ہیں. کون کون سی چیزیں سلفی منہج میں نہیں ہیں انشاءاللہ ہم وہ بتائیں گے. دیکھیے، اہل حدیث یا سلفی منہج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قرآن اور حدیث کو فالو کرنا، قرآن اور حدیث پر چلنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے پر. قرآن و حدیث پہ چلنے کا دعویٰ تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن قرآن کو ویسے سمجھنا، حدیث کو ویسے سمجھنا جیسے صحابہ نے سمجھا، جیسے تابعین نے سمجھا، جیسے سلف نے سمجھا. سلف کا مطلب گزرے ہوئے لوگ. تو شریعت کی ٹرم میں جب ہم سلف بولتے ہیں تو سلف سے مراد کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے صحابہ، اور صحابہ کے بعد تابعین. یہ جو 3 جنریشن ہیں، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، یہ 3 جنریشن کے لوگوں کو سلف کہا جاتا. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں. تو ان کے منہج پر چلنا تو قرآن حدیث پر ہے، لیکن منہج صحابہ کا ہو، انڈرسٹینڈنگ صحابہ کی ہو. بھئی قرآن ہے، آج منکرین حدیث بھی قرآن سے استدلال کر رہے ہیں، شیعہ حضرات بھی قرآن کو دلیل بنا رہے ہیں، انجینئر علی مرزا بھی قرآن کو اور حدیث کو دلیل بنا رہا ہے. تو لیکن قرآن اور حدیث کو دلیل تو بنا رہا ہے، لیکن انڈرسٹینڈنگ وہ نہیں ہے جو صحابہ کی تھی، ایکسپلینیشن وہ نہیں ہے جو صحابہ کی تھی، معنی اور مطلب اور تشریح وہ نہیں ہے جو صحابہ کی تھی. اس کو اور کلیئر طریقے سے اگر آپ سمجھنا چاہیں تو میں ایک آیت پڑھنا چاہوں گا اور ایک حدیث پڑھنا چاہوں گا. آیت جو ہے وہ سورہ نساء کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ. جو رسول کی بات نہیں مانے، جو رسول سے اختلاف کرے،
وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو مومنوں کے منہج کو چھوڑ دے، مومنوں کے طریقے کو چھوڑ دے۔ یہاں مومنوں سے کون مراد ہے؟ صحابہ مراد ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مراد ہیں۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے وہی تو ہیں۔ تو اللہ نے صرف یہی نہیں کہا کہ جو رسول سے اختلاف کرے، اللہ نے کہا جو رسول سے اختلاف کرے اور صحابہ کے طریقے کو چھوڑ دے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، ہم اسے جہنم میں پہنچا دیں گے۔ پہلے اللہ نے فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ جدھر مڑے گا ہم ادھر موڑ دیں گے۔ وہ غلط منہج پہ جا رہا ہے، ہم اسی منہج پر، اسی راستے پر اس کو چلا دیں گے۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اسے جہنم میں پہنچا دیں گے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم سے برا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو صحابہ کا منہج ضروری ہے میرے بھائی۔ اب وہ حدیث آپ اپنے سامنے رکھیے، ترمذی کی کتاب الایمان کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے پیدا ہوئے، 72، اور میری امت میں 73 فرقے پیدا ہوں گے، 73۔ میری امت ایک قدم آگے رہے گی بنی اسرائیل سے۔ کلہم فی النار، اور میری امت کے اندر جو 73 فرقے پیدا ہوں گے یہ جہنم میں جائیں گے سوائے ایک ملت کے اور ایک جماعت کے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول وہ ایک ملت اور ایک جماعت کون ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں اس طریقے کو فالو کرنے والے نجات پائیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہ قرآن حدیث پہ چلنے والے نجات پائیں گے، قرآن و حدیث کو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر فالو کرنے والے جنت میں جائیں گے۔ ورنہ آج بدعات اور خرافات کرنے والے بھی قرآن کو دلیل بناتے ہیں، حدیث کو دلیل بناتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے، اس لیے ہم اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں۔ اہل حدیث کے ساتھ ساتھ ہم اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں۔ کیوں؟ ہم قرآن و حدیث کو سلف کے طریقے پر فالو کرتے ہیں۔ تو اب آئیے ہم اپنا اصل ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے لیس من منہج السلف، کون کون سی چیزیں سلف کے منہج میں داخل نہیں ہیں۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ایک بہت مشہور سلفی عالم ہیں شیخ محمد بن عمر بازمول حفظہ اللہ۔ شیخ محمد بن عمر بازمول حفظہ اللہ، انہوں نے یہ نصیحتیں تقریباً 40 چھوٹی چھوٹی نصیحتیں ہیں، اور ان 40 نصیحتوں کے اندر انہوں نے پورا سلفی منہج بیان کر دیا ہے کہ یہ 40 چیزیں وہ ہیں جو سلفی منہج سے خارج ہیں، سلف کے منہج کے خلاف ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی جو چیز ہے شیخ فرماتے ہیں لیس من منہج السلف العمل قبل العلم، کہتے ہیں کہ سلف کا یہ منہج نہیں ہے کہ علم حاصل کرنے سے پہلے عمل کیا جائے۔ سلف کا منہج کیا ہے؟ پہلے علم حاصل کیا جائے پھر عمل کیا جائے۔ اگر علم کے بغیر آدمی عمل کرے گا تو گڑبڑ کرے گا، غلط کرے گا، قرآن و سنت کے خلاف کرے گا۔ تو شریعت کا تقاضا کیا ہے؟ پہلے علم حاصل کرو۔ نماز پڑھنی ہے پہلے نماز کا طریقہ سیکھو، اسلام کے اندر داخل ہوئے پہلے ایمان سیکھو، عقیدہ سیکھو۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس اصول کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ محمد کی آیت نمبر 19 کے اندر فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی آپ علم حاصل کیجئے، آپ جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اور اے نبی آپ اپنی خطاؤں پر اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگیے، اللہ تعالیٰ کی معافی مانگیے۔ تو یہ جو آیت ہے سورہ محمد کی، اس میں اللہ نے اپنے نبی سے کہا علم حاصل کیجئے۔ تو شریعت میں پہلے علم حاصل کرنے کی تعلیم دی گئی، عمل بعد میں ہے، پہلے علم ہے۔ دوسری چیز لیس من منہج السلف ترک الرجوع الی العلماء، سلف کا یہ منہج نہیں ہے کہ علماء کی طرف رجوع نہ کیا جائے۔ آدمی کتابیں پڑھ کے عالم بن جائے، انٹرنیٹ کے ذریعے مفتی بن جائے، علماء سے رجوع نہ کرے، یہ سلف کا منہج نہیں ہے۔ بل کانوا یدعون الناس الی مجالسۃ العلماء ولزوم غرسہم، سلف کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو دعوت دیتے تھے کہ علماء کے پاس بیٹھو، علماء کے درس میں شامل ہو، علماء کے علم سے فائدہ اٹھاؤ۔ سلف یہ نہیں کہتے تھے کتاب لے جاؤ گھر پڑھ لو عالم بن جاؤ گے، نہیں، علماء سے کسب کرنے، علماء سے علم حاصل کرنے کی دعوت دیتے تھے۔ اسی طریقے سے لیس من منہج السلف الاخذ عن ای احد، سلف کا یہ منہج نہیں ہے کہ کسی سے بھی علم لے لیا جائے۔ ابھی آج میرے پاس ایک واٹس ایپ آیا،
کوئی بنت اسلام کر کے کوئی خاتون ہیں، فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر ان کے پیج ہیں، ان کے سائٹ ہے ان کی، اب وہ فتویٰ دے رہی ہیں۔ ایک صاحب نے مجھے اسکرین شاٹ بھیجا، کسی نے پوچھا لو میرج کرنا کیسا ہے؟ بولی حلال طریقے سے کریں تو لو میرج کر سکتے ہیں۔ بھئی لو میرج کا مطلب یہ کہ وہ حلال نہیں ہے۔ تو اب اس طریقے سے فتوے دیے جا رہے ہیں، کوئی بھی فتویٰ دے رہا ہے۔ اب چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، پبلک پلیٹ فارم ہے، سب کو سہولت حاصل ہے، تو اب کوئی بھی ماشاءاللہ اسٹیج پکڑ لیا، مائک پکڑ لیا، آ کے انداز بیان اچھا ہے، سمجھانے کا، گفتگو کرنے کا انداز اچھا ہے، وہ بول رہا ہے، اس کے انداز میں اپیل ہے، لوگ قبول کر رہے ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں بھئی فلاں مسئلے میں وہ فلاں صاحب کی بات بڑی اچھی لگتی ہے۔ یہ سلف کا منہج نہیں ہے۔ لیس من منہج السلف الاخذ عن ای احد، کسی سے بھی علم لے لیا جائے، یہ سلف کا منہج نہیں ہے۔ الا بعد النظر فی حالہ مع السنہ، جب تک کہ یہ نہ معلوم ہو جائے کہ اس آدمی کا سنت کے سلسلے میں کیا عقیدہ ہے، منہج کیا ہے اس کا۔ اسی لیے سلف کہا کرتے تھے ان ھذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم، شریعت کا علم دین ہے تو دین کس سے لے رہے ہو، غور کر لو، دیکھ بھال لو، دین کا علم بہت سوچ سمجھ کے لو۔ بھئی دنیا میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ایسا تو نہیں کرتے ہم کہ ہم کو میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنی اور ہم انجینئر کے پاس جائیں۔ انجینئر ہے، اپنے فن کا بہت ماہر آدمی ہے، لیکن اس سے ہم میڈیکل کا علم تو حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے ایک ڈاکٹر سے ہم انجینئرنگ کی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے۔ ہر فن کا ایک ایکسپرٹ ہے، ایک ماہر ہے، تو دین کے جو ایکسپرٹ ہیں ان سے علم لیا جائے، اور اس میں بھی ان کا منہج اور عقیدہ دیکھا جائے، صحیح عقیدہ اور صحیح منہج کے لوگوں سے علم لیا جائے، یہی سلف کا طریقہ ہے۔ اگر یہ اصول آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا میرے بھائی تو بہت سارے فتنوں سے آپ بچ جائیں گے۔ آج ہمارے نوجوانوں کو کوئی کدھر بھی بلا رہا ہے وہ ادھر چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے بہت سارے نوجوان آپ دیکھیں، ہمارے پڑوسی ملک میں انجینئر علی مرزا نام کا ایک انسان ہے، یا اسی طریقے سے بہت سارے جھوٹے نبی بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ تو ہمارا نوجوان جو ہے ان کی باتیں سنتا ہے، دیکھتا ہے یار یہ تو دلیل بڑی اچھی دے رہا ہے، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے، حدیث پڑھ رہا ہے، فوراً ان سے امپریس ہو جاتا ہے، پھر اس کے فتنے میں پڑ جاتا ہے۔ نہیں میرے بھائی، آپ کے پاس اتنا فضول ٹائم نہیں ہے کہ آپ کسی کی بات بھی سنیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا ہم فلاں صاحب کو سنیں گے، جو اچھی بات ہوگی وہ لے لیں گے، جو خراب بات ہوگی وہ نہیں لیں گے۔ تیرے پاس اتنی عقل ہے کیا؟ ہے کیا تیرے پاس اتنی عقل کہ تو پرکھے گا کون سی بات صحیح ہے کون سی بات غلط ہے؟ ارے اللہ کے بندے اپنی انرجی ویسٹ مت کر۔ پتہ لگا کہ تو جس کی باتیں سن رہا ہے اس نے 10 باتوں میں سے 9 باتیں تو صحیح کہیں، لیکن ایک بات اس نے ایسی غلط کہی کہ تیرے ایمان کو خراب کر دیا، تیرے عقیدے کو خراب کر دیا، اور تجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ تو یہ اصول مت میرے بھائیو، یہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ کوئی عالم ہے، کوئی بہت مضبوط علم والا ہے، وہ اگر کسی بدعتی کی، کسی غلط منہج کے والے کی، کسی غلط عقیدے والے کی کوئی کتاب پڑھ لے کہ ہاں بھائی اس کے اندر دیکھیں گے کون سی بات صحیح ہے کون سی بات غلط۔ عام آدمی کے اندر اتنا ٹیلنٹ نہیں ہے، اتنی صلاحیت نہیں ہے، اتنی نالج نہیں ہے کہ آپ ہر کسی کی بات کو سنیں گے اور فیصلہ کریں گے کون سی بات صحیح ہے کون سی بات غلط ہے۔ اصول بنا لو، صحیح لوگوں کو ہی سنیں گے، صحیح عقیدہ اور صحیح منہج پر چلنے والوں سے ہی علم حاصل کریں گے۔ علم بھائی، ہم دنیا میں ٹیچر کس کو بناتے ہیں؟ ہر کسی کو تو ٹیچر نہیں بناتے نا۔ ہم جس کو بھروسہ کرتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ ہم کو اچھا سکھائے گا، صحیح سکھائے گا، اس کو ٹیچر بناتے ہیں۔ تو دین کے معاملے میں ہر آدمی کو ٹیچر مت بناؤ۔ اسی طریقے سے لیس من منہج السلف ترک العمل بالعلم، سلف کا یہ منہج بھی نہیں ہے کہ علم خوب حاصل کیا جائے اور عمل نہ کیا جائے۔ بڑی بڑی تقریریں سنی جا رہی ہیں، دن بھر کانفرنسیں ہو رہی ہیں، علم بہت ہے، عمل کچھ نہیں ہے۔ پتہ لگا مسجد میں بیٹھ کے تقریر سنی، باہر جا کے سگریٹ پھونک رہا ہے، مسجد میں بیٹھ کر کے تقریر سنی، گھر جا کے بلو فلمیں دیکھ رہا ہے۔ لیس من منہج السلف ترک العمل بالعلم، علم کے اوپر عمل نہ کیا جائے، یہ سلف کا منہج نہیں ہے۔ فقد ورد، سلف سے یہ بات ثابت ہے، یہتف العلم بالعمل، کہ علم جو ہوتا ہے وہ عمل کو آواز دیتا ہے۔ فإن اجابہ، اگر علم نے عمل کو آواز دی اور عمل کر لیا آدمی نے تو ٹھیک ہے، وإلا ارتحل، ورنہ علم چلا جاتا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ علم باقی رہے تو علم کے اوپر عمل کرو۔ سلف کا منہج یہی تھا کہ وہ علم کے اوپر عمل کرتے تھے۔ اسی طریقے سے لیس من منہج السلف اہمال الکلام فی توحید اللہ، سلف کا یہ منہج نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں بات نہ کی جائے۔
کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں ارے بھائی توحید پر بات مت کرو، آؤ پہلے نماز کی طرف بلاؤ، پہلے اچھی اچھی باتیں بتاؤ۔ ارے بھائی کون سی اچھی باتیں؟ اسلام میں سب سے اچھی بات تو ایمان کی اور عقیدے کی بات ہے، اس سے اچھی کون سی بات ہے؟ بیس تو عقیدہ ہے نا، بیس تو توحید ہے۔ اگر آدمی کی توحید ہی گڑبڑ ہے، اس کی نماز اس کے کام نہیں آتی میرے بھائی۔ تو سلف کا یہ منہج نہیں ہے کہ توحید پر بات نہ کی جائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی توحید پر بات مت کرو، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ ارے بھائی لوگ ناراض ہوں یا راضی ہوں، اللہ کو راضی کرنا زیادہ اہم ہے۔ اگر نبیوں نے یہی سوچ لیا ہوتا کہ ہماری قوم کے لوگ ہمارے توحید کی دعوت دینے سے ناراض ہوتے تو شاید نبیوں نے اپنی دعوت نہ پھیلائی ہوتی۔ سارے نبیوں نے توحید سے اپنی دعوت کا آغاز کیا۔ تو کہتے ہیں کہ توحید کو دلوں میں بٹھایا جائے، فَإِنَّهُ الْأَسَاسُ الَّذِي يَقُومُ عَلَيْهِ بِنَاءُ الْإِسْلَامِ، اسلام کی عمارت کی بنیاد یہی توحید ہے۔ عمارت آپ بناتے ہیں، بلڈنگ بناتے ہیں، پہلے بنیاد بناتے ہیں، ایسا نہیں پہلے اوپر کی چھت بنا دیا، دیوار کھڑی کر دی، بنیاد نیچے ہے ہی نہیں۔ بنیاد ہونا ضروری ہے، فاؤنڈیشن ہونا ضروری ہے۔ تو اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ عقیدہ ہے۔ اسلام کی بنیاد توحید ہے۔ توحید پر گفتگو نہ کر کے اور چیزوں پر بات کی جائے، یہ سلف کا منہج نہیں ہے۔ نمبر 7، لیس من منہج السلف الغلو فی الرسول، سلف کا یہ منہج نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلو کیا جائے، اللہ کے رسول کے مقام کو حد سے بڑھایا جائے، وَمُسَاوَاتُهُ بِاللَّهِ تَعَالَى، اور اللہ کے رسول کو اللہ کے برابر کر دیا جائے۔ آج ہو رہا ہے نا، آج ہو رہا ہے، اللہ کے رسول کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھا جاتا ہے، ایسی باتیں کہی جاتی ہیں کہ لینا ہے جو لے لیں گے ہم دربار محمد سے۔ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ان کا جو بھی مقام ہے، سارے مقام کے باوجود آپ اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ رب ہے۔ رب کو اور بندے کو میچ نہیں کیا جا سکتا، کمپیئر نہیں کیا جا سکتا۔ تو اگر کوئی اللہ کے رسول کو اللہ کے مقام تک پہنچا رہا ہے یا اللہ کے ساتھ کمپیئر کر رہا ہے تو بہت بڑا جرم کر رہا ہے، یہ سلف کا منہج نہیں ہے۔ نمبر 8، لیس من منہج السلف الابتداء والاختراع، سلف کا منہج یہ نہیں ہے کہ نئی نئی بدعتیں نکالی جائیں، نئے نئے کام دین کے اندر نکالے جائیں۔ وشعارہم، سلف کا شعار یہ تھا، سلف کا سمبل یہ تھا، سلف کا نعرہ یہ تھا، اتبعوا ولا تبتدعوا، اتباع کرو بدعت مت کرو، فقد کفیتم، اللہ نے تم کو جو دین دے دیا ہے وہ دین تمہارے لیے کافی ہے، وعلیکم بالامر العتیق، اسی پرانے دین پر تم قائم رہو، اسی پرانے دین پر چلتے رہو۔ ہمارا دین مکمل ہے میرے بھائی، الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ مکمل کس کو کہتے ہیں؟ ایک گلاس پانی ہے، اب پانی کا پورا گلاس فل ہے، اب اس میں ایک قطرہ کے ڈالنے کی گنجائش نہیں ہے، اس گلاس کو مکمل گلاس بولیں گے۔ تو اسلام ایک مکمل دین ہے، اگر اس میں ایک قطرہ بھی ہم نے باہر سے ڈالنے کی کوشش کی تو وہ گلاس اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، گلاس اس کو باہر پھینک دے گا۔ تو جو قطرہ باہر پھینک دیا جاتا ہے دیٹ از کالڈ بدعہ، اسی کو بدعت کہا جاتا ہے۔ تو سلف بدعت کے کاموں میں مبتلا نہیں ہوتے تھے، بدعت کے خلاف رہتے تھے۔ نمبر 9، لیس من منہج السلف الاہتمام بالعلوم العقلیہ البحتہ، سلف کا یہ منہج نہیں تھا کہ صرف عقلی علوم حاصل کیے جائیں، دنیا کے علوم حاصل کیے جائیں، صرف عقلی علوم حاصل کیے جائیں۔ انما علمہم قال اللہ قال رسول اللہ قال الصحابۃ، سلف کا علم کیا تھا؟ اللہ نے یہ کہا، رسول نے یہ کہا، صحابہ نے یہ کہا۔ دین کے علم، دنیا کے علم آپ حاصل کریں، مگر آپ کی ساری نالج دنیا کی ہے، آپ بہت اچھے انجینئر ہیں، بہت اچھے ڈاکٹر ہیں، بہت اچھے آپ لائر ہیں، بہت اچھے آپ دنیا کے علوم میں ماہر ہیں، لیکن اللہ کے بارے میں کچھ نہیں پتہ، رسول کے بارے میں کچھ نہیں پتہ، شریعت کے بارے میں کچھ نہیں پتہ، تو یہ علم نہیں ہے میرے بھائی۔ سلف کا علم کیا تھا؟ اللہ نے یہ کہا، رسول نے یہ کہا، صحابہ نے یہ کہا۔ نمبر 10، لیس من منہج السلف الاقتصار علی الکتاب والسنہ، سلف کا یہ منہج نہیں تھا کہ صرف قرآن اور حدیث کے اوپر اقتصار کر لیا جائے، صرف قرآن اور حدیث کی بات کی جائے۔ فإن هذا كل الطوائف والاحزاب يدعونه، اس لیے کہ سارے فرقے قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں، کوئی جماعت ایسی نہیں ملے گی جو کہے کہ ہم قرآن حدیث کے خلاف ہیں، قرآن حدیث کی بات سب کرتے ہیں۔ بل السلفیۃ ہی التمسک بالکتاب والسنہ، سلفیت منہج اہل حدیث یہ نام ہے قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑنا،
وفہمہما علی ضوء فہم السلف الصالح، اور قرآن اور حدیث کو سلف کے فہم کے مطابق، سلف کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق سمجھنا۔ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں میں، قرآن میں اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا شیعہ کا لفظ، شیعہ، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اللہ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی جماعت میں سے، شیعہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جماعت۔ تو نوح علیہ السلام چونکہ رسول تھے تو اللہ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی جماعت میں سے ابراہیم بھی تھے، ابراہیم بھی اللہ کے نبی تھے۔ اب یہ جو قرآن کی آیت ہے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اس آیت کو دلیل بنا کر کے شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام بھی شیعہ تھے۔ دلیل کس کو بنا رہا ہے؟ قرآن کو بنا رہا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ استدلال غلط ہے۔ یہ قرآن کی اس آیت کی جو مطلب وہ لے رہا ہے وہ صحابہ نے نہیں لیا، وہ سلف نے نہیں لیا۔ اسی طریقے سے ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، ہمارے بہت سارے بھائی میلاد مناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، عید میلاد النبی مناتے ہیں، ان کے علماء تقریر کرتے ہیں اور تقریر میں کہتے ہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو۔ ارے ہمارے نبی سے بڑی کون سی نعمت ہے؟ ہمارے نبی دنیا میں جس دن آئے اس دن نبی کے نام کا ہم جشن مناتے ہیں، تو ہم تو قرآن کی اس آیت پر عمل کرتے ہیں۔ سننے میں بات اچھی لگ رہی ہے، بات لاجیکل لگ رہی ہے، بات لاجک تو بڑی اچھی ہے، قرآن کی آیت کو دلیل بھی بنایا جا رہا ہے، مگر یہاں آپ کو یہی چیز کام دے گی کہ سلف نے ایسے اس آیت کا یہ مطلب سلف نے نہیں لیا، صحابہ نے اس آیت کا یہ مطلب نہیں لیا۔ اگر اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے نام پر جشن منایا جائے تو صحابہ نے کیوں نہیں منایا؟ تابعین نے کیوں نہیں منایا؟ اس امت کے سب سے بہترین لوگوں نے کیوں نہیں منایا؟ یہ وہ سوال ہے جہاں آ کر کے ہمیں اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہم جس منہج پہ چل رہے ہیں الحمدللہ یہ قرآن و حدیث کا اور سلف کا منہج ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو سلف کا منہج صرف یہ نہیں کہ قرآن و حدیث پر چلا جائے، قرآن و حدیث کو سلف صالحین کی انڈرسٹینڈنگ، صحابہ کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق چلا جائے، یہ ہے سلف کا منہج۔ اس کے بعد کہتے ہیں 10 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 11، لیس من منہج السلف رد الحدیث اذا لم تبلغه العقول، سلف کا یہ منہج نہیں ہے کہ حدیث اگر ہماری عقل میں نہ آئے تو ہم ریجیکٹ کر دیں۔ بہت سارے لوگوں کا یہ اصول ہوتا ہے، بھئی یہ حدیث عقل میں نہیں آ رہی، اس کو ریجیکٹ کر دو۔ اب حدیث میں آتا ہے کہ سورج جب ڈوبتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے آگے سجدہ کرتا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ سورج ڈوبتا ہی نہیں ہے، یہاں سورج ڈوبا تو کہیں اور سورج نکل رہا ہے، سورج ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، ڈوبا تھوڑی ہے۔ اب یہاں سائنس اور اللہ کے رسول کی یہ صحیح حدیث ٹکرا رہی ہے، اب ہم کیا کریں گے؟ عقل پر عمل کریں گے، سائنس پر عمل کریں گے؟ نہیں بھائی، ہم سائنس پر ایمان نہیں لائے ہیں، ہم عقل کے اوپر ایمان نہیں لائے، ہم نے کلمہ کیا پڑھا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے رب نے ہمیں جو بتایا، ہمارے رسول نے جو بتایا، ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ تو سلف کا یہ منہج نہیں ہے کہ حدیث کو عقل کی بنیاد پہ، لاجک کی بنیاد پہ ریجیکٹ کر دیا جائے اور حدیث پر اعتراض کیا جائے، بلکہ سلف کا منہج ہے اتباع کی جائے اور سرنڈر کر دیا جائے۔ آمنا بہ کل من عند ربنا، سلف کا منہج کیا ہے؟ کہ ہمارے رب کی بات ہے ہم ایمان لائے، ہمارے رسول کی بات ہے ہم ایمان لائے، یہ سب باتیں ہمارے رب کی طرف سے۔ نمبر 12، نوجوان بھائی غور سے سنیں، لیس من منہج السلف الدخول فی الکلام والجدال والمناظرات، سلف کا یہ منہج نہیں ہے کہ فضول بحث کی جائے، لوگوں سے مناظرے کیے جائیں، لوگوں سے بیٹھ کر کے ان کے ساتھ ٹائم ویسٹ کیا جائے ڈیبیٹ کرنے میں۔ آپ اصلاح کا کام کریں، آپ دین کی دعوت پہنچائیں، سامنے والے کے سامنے کلیئر دلیلیں پیش کریں، اگر اس نے مان لیا اچھی بات، نہیں مانا تو بھائی آپ کوئی داروغہ نہیں ہے کہ سامنے والے کو ڈنڈا لے کے اس کو منوانا ہی منوانا ہے۔ اب کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اگر دلیل سے مانا تو مانا، نہیں مانا تو گالی پہ اتر جاتے ہیں، ٹیلی فون پہ مناظرے کرتے ہیں دوسرے مسلک کے لوگوں سے۔ یہ سلف کا منہج نہیں ہے میرے بھائی، لیس من منہج السلف، یہ سلف کا منہج نہیں ہے بلا وجہ مناظرے کیے جائیں، بحث کی جائے، لوگوں سے جھگڑے کیے جائیں، بل یستفرغون وسعهم فی التفقہ فی الکتاب والسنہ، سلف اپنی پوری انرجی لگاتے تھے قرآن اور حدیث کا گہرائی سے علم حاصل کرنے میں۔
قرآن کو سیکھو، حدیث کو سیکھو، دین کا علم حاصل کرو، یہ اس پر اپنی انرجی لگاؤ میرے بھائی، فضول ڈیبیٹس میں، فضول مناظروں میں اور بلا وجہ ایک دوسرے سے بحث کر کے جھگڑا کرنے میں اپنے ٹائم ویسٹ مت کرو۔ والدعوۃ الیہما، قرآن و حدیث کا گہرا علم حاصل کرو اور لوگوں کو قرآن و حدیث کی دعوت دو۔ نمبر 13 لیس من منہج السلف الدخول فی جدال مع اہل الباطل، سلف کا یہ منہج نہیں ہے کہ اہل باطل کے ساتھ بیٹھ کر کے بحث کی جائے۔ فإن المسلم لا يعرض دینہ للأہواء، اس لیے کہ مسلمان اپنے دین کو خواہشات کے اوپر پیش نہیں کرتا ہے۔ کیا مطلب یہ ہوا آپ نے تھوڑی بہت تقریر سن لی، کچھ علماء کے بیانات سن لیے، اب آپ کو لگا کہ ہم تو پکے ایک دم سلفی ہو گئے، اہل حدیث ہو گئے، اب کون ہے کس کی مجال ہے آ کر کے مجھ سے بحث کر سکے۔ اب جناب آپ انٹرنیٹ پر بیٹھے، ایک آدمی کو دیکھا وہ حدیث کا انکار کر رہا ہے، اب آپ اس سے چیٹنگ کرنے لگے، چل بول بھائی تو کیوں حدیث کا انکار کر رہا ہے، چل میں تیرے سارے سوالوں کا جواب دیتا ہوں۔ اب آپ بحث کرنے لگے اور آپ کے پاس چونکہ اس کے دلائل اور اس کی جو شبہات ہیں، اس کے جو ڈاؤٹس ہیں، ان کا جواب تو آپ کے پاس ہے نہیں، تھوڑا سا آپ کے پاس علم ہے جو آپ نے علماء سے لیا ہے اور آپ نے سمجھا کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے، آپ اس سے بحث کرنے لگے، ڈیبیٹ کرنے لگے، پتہ لگا کہ اس کو سدھارنے کے بجائے آپ بگڑ گئے۔ وہ بیچارہ اس کا ڈاؤٹ تو دور ہوتا نہ ہوتا، اس نے آپ کے دماغ میں کچھ ڈاؤٹ ڈال دیے، اب آپ اس کے منہج پہ چلنے لگے، اس کے طریقے پہ چلنے لگے۔ تو یہ سلف کا منہج نہیں ہے میرے بھائی۔ ٹھیک ہے اہل باطل کا جواب دینا اور ان کے ڈاؤٹس کو کلیئر کرنا یہ بھی ایک کام ہے، لیکن یہ کام سب کا نہیں ہے۔ جو اس میدان کے لوگ ہیں، جو علماء ہیں، جن کے پاس دلائل بھی ہیں اور ان کے ڈاؤٹس کا جواب بھی ہے، وہ جواب دیں گے۔ بھائی ضروری نہیں کہ آپ سب کا جواب دیں، آپ اہل حدیث ہیں، آپ سلفی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سوشل میڈیا پہ اور لوگوں سے جہاں ملے لوگوں سے بحث کریں اور مناظرے کریں اور جواب دیں۔ ہر بات جواب دینے کے لائق نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھیں۔ ضروری نہیں کہ ہر بات کا جواب دیا جائے۔ نمبر 14 لیس من منہج السلف الاستدلال بکل آیت او حدیث، سلف کا یہ طریقہ بھی نہیں تھا کہ ہر آیت اور ہر حدیث کو دلیل بنایا جائے۔ قرآن پورا کا پورا دلیل ہے، حدیث پوری کی پوری دلیل ہے، مگر کسی مسئلے میں کسی بھی آیت کو آپ دلیل بنا لیں، چاہے وہ آیت حقیقت میں اس کے لیے دلیل ہے نہیں ہے، یہ سلف کا منہج نہیں۔ جیسے ابھی میں نے بتایا نا، عید میلاد النبی کے لیے دلیل کیا بنا رہے ہیں؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو۔ اب آیت تو بالکل صحیح ہے، آیت اللہ قرآن کی آیت ہے، مگر آیت سے جو دلیل پکڑی جا رہی ہے وہ غلط ہے۔ تو سلف کا یہ منہج نہیں تھا کہ ہر آیت یا ہر حدیث سے استدلال کریں، حتیٰ تکون الآیت محکمۃ والحدیث سنۃ متبعۃ، جب تک کہ آیت بالکل کلیئر اور واضح نہ ہو کہ ہاں اس آیت سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے اور حدیث سے بالکل واضح ثابت ہو رہا ہو کہ اس حدیث سے یہ طریقہ معلوم ہو رہا ہے۔ نمبر 15 لیس من منہج السلف الکلام بالمجملات و ترک التفصیل والبیان، سلف کا یہ منہج بھی نہیں ہے کہ شریعت میں کوئی چیز اگر مجمل ہے، مجمل مطلب شارٹ میں ہے، مختصر میں ہے، اور دوسری جگہ اس کی ڈیٹیل بیان کی گئی، تو ہم شارٹ والی بات لے لیں اور ڈیٹیل والی بات نہ لیں، یہ سلف کا منہج نہیں۔ اب قرآن میں اللہ نے کہا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ اب یہ آیت کوئی پکڑ لے اس کو اور بولے دیکھو شراب پینا جو ہے یہ غلط کام نہیں ہے، شراب پی کے نماز نہیں پڑھنا چاہیے، تو قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اب یہ آیت تو ہے قرآن میں، مگر شراب کو اللہ نے جو حرام کیا تو 3 اسٹیپ میں حرام کیا۔ پہلے اسٹیپ میں اللہ نے کہا کہ شراب نقصان دہ چیز ہے، دوسرے اسٹیپ میں کہا گیا کہ شراب پی کر کے تم نماز مت پڑھو، پھر تیسرے اسٹیپ میں سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی کہ شراب بالکل حرام ہے۔ تو اب یہ پوری ڈیٹیل جس کو معلوم نہیں ہوگی وہ کیا کرے گا، اس آیت کو لے لے گا، بولے گا بھائی دیکھو شراب پینا غلط نہیں لیکن شراب پی کے نماز پڑھنا غلط ہے۔ تو ایسا سلف کا منہج نہیں تھا کہ قرآن کی کسی ایک آیت کو یا اللہ کے رسول کی کسی ایک حدیث کو جہاں بات مجمل ہے، پوری طریقے سے کلیئر نہیں ہے، اس کو لے لیا جائے، جہاں اس کا کلیریفیکیشن ہے، جہاں اس کی ڈیٹیل ہے، سلف اس کو بھی دیکھتے تھے اور اس کے بعد ڈیسیزن لیتے تھے۔ کسی مجمل آیت اور حدیث کی بنیاد پہ ڈیسیزن نہیں لیا جائے گا، یہ سلف کا منہج نہیں ہے۔ نمبر 16
لیس من منہج السلف الاہتمام بالاحادیث المرفوعہ دون الآثار الموقوفہ، سلف کا یہ منہج بھی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آئیں تو لے لیں، صحابہ کی بات آئے تو بولے نہیں ہم صحابہ کو نہیں مانتے۔ کسی مسئلے کو سمجھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بھی ہم سامنے رکھیں گے اور صحابہ کے اقوال کو بھی سامنے رکھیں گے۔ ہاں، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث موجود ہو اور اس کے خلاف کسی صحابی کا کوئی قول یا عمل موجود ہو، وہاں ہم اللہ کے رسول کی حدیث کو ترجیح دیں گے۔ لیکن اوور آل شریعت کو سمجھنے کے لیے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف اللہ کے رسول کی بات کو مانیں گے، صحابہ کے اقوال کو ہم نہیں دیکھیں گے، تو یہ سلف کا منہج نہیں ہے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بھی دیکھتے تھے اور اسی طریقے سے صحابہ کے آثار کو بھی دیکھتے تھے۔ نمبر 17، لیس من منہج السلف الطعن فی الصحابہ، سلف کا یہ منہج نہیں ہے کہ صحابہ پر لعن طعن کیا جائے، صحابہ کو برا بھلا کہا جائے، تمام صحابہ کو او احد منہم، یا کسی ایک صحابی کو۔ بنارس میں جہاں میں رہتا ہوں ایک نوجوان تھا، بہت اچھا نوجوان تھا، علماء کے بیانات سنتا تھا، اسٹڈی کرتا تھا، پڑھتا تھا، لکھتا تھا، سب کچھ اچھا تھا۔ پچھلے 2-3 مہینوں سے وہ انجینئر علی مرزا کے بیان سننے لگا۔ میرے پاس واٹس ایپ پر اس کا وائس میسج موجود ہے۔ اس نے کہا کہ آپ لوگ اہل حدیث ہو کر کے معاویہ کی جو کمیاں اور برائیاں ہیں وہ بیان کیوں نہیں کرتے؟ یہودیوں کا کام آپ کیوں کرتے ہیں؟ یہودی دین کو چھپاتے تھے، آپ لوگ بھی چھپاتے ہیں، آپ لوگ بنو امیہ کی برائی کیوں نہیں بیان کرتے؟ غور کیجیے آپ، بھئی بنو امیہ، بنو ہاشم، فلاں فلاں، یہ سب ایک طرف رکھ دو، حضرت معاویہ صحابی تھے کہ نہیں تھے؟ صحابی تھے۔ ایک صحابی کا تو نام کتنے بے احترامی سے لے رہا ہے، معاویہ نے ایسا کیا، معاویہ نے ایسا کیا۔ تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ کس نے بنایا؟ علی مرزا نے بنایا۔ اور اس کا نعرہ کیا ہے کہ نہ میں بابی نہ میں وہابی، میں ہوں علمی میں ہوں کتابی۔ یہ علی مرزا کا نعرہ ہے۔ اس کے فالوورز اس نعرے کو پڑھتے ہیں سوشل میڈیا پہ، کہتے ہیں بھئی ہم بابی نہیں، ہم وہابی نہیں ہیں، ہم دلیل سے بات کرتے ہیں، ہم لوگ علمی لوگ ہیں، کتابی لوگ ہیں۔ ارے کاہے کی دلیل ہے تیرے پاس؟ کاہے کا علم ہے تیرے پاس؟ وہ علم اور وہ کتاب جو ہمیں نبی کے صحابہ سے بدزن کر دے اور جو نبی کے صحابہ کو گالیاں دے، وہ علم نہیں ہے، وہ کتاب نہیں ہے۔ ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسے علم کے اوپر جو علم ہمیں نبی کے صحابہ سے بدزن کر دے۔ تو یہ اصول یاد رکھو میرے بھائی، ہم سارے صحابہ کا احترام کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول پر پہلے دن جو صحابی ایمان لائے اور آخری دن جو صحابی ایمان لائے، A to Z ہم سارے صحابہ کا احترام کرتے۔ کسی صحابی کے بارے میں ہم اپنی زبان کو غلط استعمال نہیں کرتے، یہی سلف کا منہج ہے۔ اور اس سے ہٹ کے جو بات کرے، چاہے اس کی بات کتنی مضبوط نظر آئے، وہ جتنی دلیل دے دے، وہ حدیثوں کے نمبر بیان کر دے، وہ آیتوں کے نمبر بیان کر دے، اس کا علم ہم اس کے منہ پر مار دیتے ہیں، اس کو ہم علم نہیں سمجھتے۔ وہ علم ہو ہی نہیں سکتا ہے جو ہمیں صحابہ سے بدزن کر دے میرے بھائی۔ تو یہ سلف کا منہج نہیں ہے کہ صحابہ پر لعن طعن کیا جائے۔ نمبر 18، لیس من منہج السلف اعطاء العصمت لأحد غیر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے علاوہ کسی اور کو معصوم سمجھنا یہ سلف کا منہج نہیں ہے۔ اگر کوئی معصوم تھا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ بھی معصوم نہیں تھے، ہم معصوم نہیں مانتے۔ معصوم نہیں ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم صحابہ کو کچھ بھی بولتے ہیں، بھئی ان سے غلطی ہو سکتی ہے، خطا ہو سکتی ہے، مگر ہماری شریعت تو کہتی ہے کہ ایک عام مسلمان بھی دنیا سے چلا جائے تو ہم اس کا عیب بیان نہ کریں، اس کی خامی بیان نہ کریں۔ تم حدیثوں سے کھوج کے صحابہ کی کمیاں نکالو، ارے پہلے تو اپنے گریبان میں جھانک، تیرے اندر کتنی کمیاں ہیں، تو صحابہ کی کمیاں نکل رہا ہے۔ تو ہم صحابہ کو معصوم نہیں مانتے، ہم رسول کے علاوہ کسی کو معصوم نہیں مانتے، یہ سلف کا منہج تھا۔ نمبر 19، لیس من منہج السلف الکلام فی التفضیل دون دلیل، سلف کا یہ منہج بھی نہیں تھا کہ بغیر دلیل کے کسی کو افضل قرار دیا جائے۔ جہاں دلیل ہے وہاں الگ بات ہے۔ اب اللہ کے رسول کی حدیثیں موجود ہے کہ صحابہ میں سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارے قوالی بجتی ہے، دمادم مست قلندر علی دا پہلا نمبر، سنی ہوگی آپ لوگوں نے، قوالی کے شوقین اگر ہوں گے آپ لوگ تو۔
علی دا پہلا نمبر. ابھی علی دا پہلا نمبر نہیں، علی دا چوتھا نمبر ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ جو فضیلت ہم دے رہے ہیں کسی کو، کسی صحابی کو کسی پر فضیلت دے رہے بغیر دلیل کے، یہ غلط ہے. یہ سلف کا منہج نہیں. یہ عام لوگوں میں بھی ہم بلا دلیل کے کسی کو کسی پر فضیلت دیں، سلف کا یہ طریقہ نہیں تھا. سلف کا طریقہ کیا تھا؟ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جس کو چاہتا ہے فضیلت دیتا ہے. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. سب سے بڑا فضل والا اللہ تعالیٰ ہے. نمبر 20، لَيْسَ مِن مَنْهَجِ السَّلَفِ التقلید والتعصب بدون دلیل. سلف کا منہج یہ بھی نہیں تھا کہ کسی ایک کی تقلید کی جائے، چاہے وہ امام ابو حنیفہ ہوں، چاہے امام مالک ہوں، امام شافعی ہوں، امام احمد ابن حنبل ہوں، بعد میں آنے والے ائمہ ہوں. کسی ایک کی تقلید کی جائے کہ بھئی ہم ساری باتیں انہی کی مانیں گے، یہ سلف کا منہج نہیں تھا. بغیر دلیل کے کسی کی تقلید کرنا اور تعصب کرنا یہ سلف کا منہج نہیں تھا. نمبر 21، لیس من منہج السلف الالتزام باتباع قول احد الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سلف کا یہ منہج بھی نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی بات کو لازم کر لیا جائے کہ اس کی ہر بات ہم مانیں گے. کسی اور کے بارے میں یہ کہ ہم بھئی اپنے پیر صاحب کی ہر بات مانیں گے، اپنے امام صاحب کی ہر بات مانیں گے، اپنے مولوی صاحب کی ہر بات مانیں گے، یہ سلف کا منہج نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ اتھارٹی صرف اپنے رسول کو دی ہے. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. میرا رسول جو دے دے لے لو، اور میرا رسول جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. نمبر 22، لَيْسَ مِن مَنْهَجِ السَّلَفِ مُنَازَعَةُ الْعُلَمَاءِ فِي كَلَامِهِمْ. سلف کا منہج یہ بھی نہیں ہے کہ علماء کی باتوں کو لے کر کے علماء سے جھگڑا کیا جائے. بہت سارے ہمارے بھائی ہیں، ہم لوگ کہیں جاتے ہیں درس وغیرہ میں، اب کسی ایک مسئلے کو لے کر کے وہ علماء سے بحث کرتے ہیں. یہ مناسب نہیں ہے. بہت سارے مسائل ایسے ہیں خود علماء میں آپ کو 2 اوپینین ملیں گے، 2 خیال ملیں گے. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ کس کی بات دلیل کے اعتبار سے مضبوط ہے، آپ اس کو لے لیں. لیکن اس کی بنیاد پہ علماء سے جھگڑا کریں، جیسے وہ چاند کا مسئلہ ہے کہ پوری دنیا میں ایک چاند ہونا چاہیے. اب ہمارے کچھ نوجوانوں کی انرجی اسی پر خرچ ہو رہی ہے. ابھی میں نظام آباد گیا تھا، تلنگانہ میں نظام آباد میں گیا تھا. وہاں ایک نوجوان میرے پاس آیا، بولا مولوی صاحب یہ ایک چاند کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ مجھے بہت غصہ آیا. میں نے کہا کہ تمہارے جیسے نوجوانوں کی ساری زندگی اسی میں کھپ جائے گی، گزر جائے گی کہ یہ ایک چاند پوری دنیا میں ہوگا کہ نہیں ہوگا. میں نے کہا کب تک اس مسئلے میں پڑے رہو گے بھائی؟ سب کو معلوم ہے کہ اس مسئلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، اور سب کو یہ بھی معلوم ہے کہ پوری دنیا میں عمل اسی پر ہے کہ ہر علاقے کا الگ الگ چاند ہے، الگ الگ رویت کے اعتبار سے. ہر علاقے کے لوگ اپنے اعتبار سے عید منائیں گے، روزہ رکھیں گے، اسی پر عمل ہے. جو علماء یہ کہتے بھی ہیں کہ پوری دنیا میں ایک چاند مانا جائے، وہ بھی پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو عمل اس پر نہیں ہے ان کا. تو میں نے کہا یہ بالکل واضح مسئلہ ہے، تم لوگ پوری زندگی اور انرجی اسی پر کھپا رہے ہو، اور اس کی بنیاد پر کوئی کہہ رہا ہے فلاں مولوی صاحب کا یہ فتویٰ ہے تو ان کو برا بھلا کہو، فلاں مولوی صاحب کا یہ فتویٰ ہے تو ان کو برا بھلا کہو. یہ سلف کا منہج نہیں ہے. فالطالب یعلم انہ طالب. ایک اسٹوڈنٹ کو، ایک طالب علم کو اپنی لمٹس معلوم ہونی چاہیے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ طالب علم ہیں. وَأَنَّ بَحْثَ هَذِهِ الْمَسَائِلِ مَتْرُوكٌ لِلْعُلَمَاءِ. بڑے بڑے مسائل میں آپ کو الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ علماء کا کام ہے میرے بھائی. ضروری نہیں کہ آپ ہر مسئلے میں بالکل اپنی انرجی کھپائیں. آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ طالب علم ہیں، آپ دین کا علم حاصل کیجئے، اور جن مسائل میں علماء کے درمیان ڈسپیوٹس ہیں، اختلاف ہیں، آپ ان کو علماء کے لیے چھوڑ دیجئے، وہ آپ کا میدان نہیں ہے. فما بالکم بالنوازل والمسائل الکبار. چھوٹے چھوٹے مسئلوں کی بات چھوڑ دو، بڑے بڑے مسئلوں میں ایک عام آدمی اپنا اوپینین، اپنی رائے، اپنا موقف، اپنا اسٹینڈ رکھتا ہے. میری یہ رائے ہے، میرا یہ اسٹینڈ ہے. ارے تیری اوقات کیا ہے؟ تیری اوقات کیا ہے؟ تیرے پاس دین کا کوئی علم نہیں، قرآن کا کوئی علم نہیں، حدیث کا کوئی علم نہیں، اور تو کہہ رہے میرا اوپینین یہ ہے، میری رائے یہ. تیری رائے، تیرے موقف، تیرے اوپینین اور تیرے اسٹینڈ کی کیا ویلیو ہے میرے بھائی؟ یہاں بڑے بڑے علماء فتویٰ دینے میں کتراتے ہیں. بڑے بڑے علماء کا حال یہ ہے کہ کسی اہم مسئلے میں، بڑے مسئلے میں ان سے فتویٰ پوچھو تو کہتے ہیں میں اس پر غور کر کے بتاؤں گا. اور 4 کتابیں تو نے پڑھ لی، 4 بیانات تو نے سن لیے، تھوڑا سا علم تجھے حاصل ہو گیا، اور تو فتوے دینے لگا یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، وہ کافر ہے، وہ مومن ہے، وہ بدعتی ہے، وہ موحد ہے. تو کیا
تجھے اپنی لمٹس معلوم نہیں، تجھے اپنی حدیں معلوم نہیں. فالطالب یعلم انہ طالب. اس اصول کو یاد رکھو کہ ایک اسٹوڈنٹ کو، ایک طالب علم کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ طالب علم ہے، اسے اپنی لمٹس کراس نہیں کرنی چاہیے. نمبر 23، لیس من منہج السلف العجلۃ فی الامور. معاملات میں جلد بازی کرنا یہ سلف کا منہج نہیں ہے. جلدی سے فتویٰ دے دو، جلدی سے فیصلہ کر لو، ہاں یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز غلط ہے، یہ سلف کا منہج نہیں ہے. وخاصۃً فی الکلام، اور خاص طور سے جب کسی کے بارے میں کوئی بات کہی جائے تو جلد بازی سے کام نہ لیا جائے. فإن العجلۃ من الشیطان، اس لیے کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے. والتأنی من الرحمن، اور سوجھ بوجھ کے ساتھ کوئی کام کرنا یہ رحمان کی طرف سے ہے. وَكَانُوا يَسْكُتُونَ، سلف صالحین خاموش رہتے تھے. وَيَدْفَعُونَ الْفَتْوَى وَالْكَلَامَ، اور فتویٰ دوسرے کو ٹرانسفر کر دیتے تھے. کوئی ان سے فتویٰ پوچھتا تھا، کہتے تھے فلاں سے پوچھ لو، فلاں عالم سے پوچھ لو. حَتَّى يُظَنَّ بِهِمُ الْعَيَّ، یہاں تک کہ لوگ سمجھتے تھے ان کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے مسئلہ پوچھا گیا، 39 بار 39 ٹائم انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم. 40ویں مسئلے کا جواب دیا انہوں نے. بھئی امام مالک کوئی معمولی آدمی تو نہیں تھے، ساری زندگی حدیث پڑھائی ہے انہوں نے مدینہ کے اندر. ان سے بڑا تو شیخ الحدیث کوئی نہیں، ان سے بڑا مفتی تو کوئی نہیں اپنے زمانے میں، اپنے دور میں. امام مالک کا یہ حال ہے کہ 39 بار کہتے لا ادری، آئی ڈونٹ نو، آئی ہیو نو نالج ان دس میٹر، آئی ہیو نو نالج ریگارڈنگ دس میٹر. اس مسئلے میں مجھے معلوم نہیں، اس مسئلے کا مجھے علم نہیں. 39 بار انہوں نے کہا لا ادری، اور 40ویں بار انہوں نے جواب دیا. تو یہ ہمارے سلف تھے میرے بھائی. لوگ سمجھتے تھے ان کو کچھ نہیں آتا، لیکن ان کے اندر خوف تھا، اللہ کا ڈر تھا کہ کہیں میری زبان سے کوئی غلط فتویٰ نہ نکل جائے اور میں کسی حلال کو حرام نہ کہہ دوں. نمبر 24، لیس من منہج السلف تہوین امر البدعہ. سلف کا یہ منہج نہیں ہے کہ بدعت کو ہلکے میں لیا جائے. ارے کیا ہو گیا، بدعت ہی تو کر رہا ہے، کیا ہو گیا 40واں ہی تو کر رہا ہے، اپنی ماں کے انتقال پہ تیجا ہی تو کر رہا ہے، کیا ہو گیا جھنڈیاں ہی تو لگا رہا ہے، کیا ہو گیا بدعت ہی تو کر رہا ہے. اگر آپ بدعت کو ہلکے میں لے رہے ہیں تو یہ سلف کا منہج نہیں ہے. سلف بدعت کو بہت بھاری میں لیتے تھے، بہت یعنی اس کو بہت بڑی مصیبت سمجھتے تھے. تو بدعت اور بدعتی کو ہلکے میں نہ لیا جائے، سلف کا منہج نہیں ہے. نمبر 25، لیس من منہج السلف تعظیم المبتدعۃ وتفخیمہم. سلف کا یہ منہج بھی نہیں ہے کہ بدعتی لوگوں کا احترام کیا جائے اور ان کو اونچا مقام دیا جائے. آپ کو معلوم ہے کہ فلاں آدمی بدعتی ہے، اس کا عقیدہ گڑبڑ ہے، اب اس کو آپ اونچا مقام دے رہے ہیں، اس کو ویلیو دے رہے ہیں، اس کو رسپیکٹ دے رہے ہیں، یہ سلف کا منہج نہیں ہے. نمبر 26، لیس من منہج السلف الحکم علی معین ببدعتہ الا بعد اقامت الحجۃ بثبوت الشروط وانتفاء الموانع. سلف کا منہج یہ بھی نہیں ہے کہ کسی انسان کو ٹارگٹ کر کے بدعتی قرار دیا جائے جب تک کہ دلائل موجود نہ ہوں. آپ کے اسٹینڈ اور آپ کے موقف سے ہٹ کے ہر آدمی بدعتی نہیں ہے میرے بھائی. اگر کوئی آدمی ہماری کسی بات سے متفق نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہم اس کو بدعتی کہیں گے. سلف کا یہ منہج نہیں تھا. سلف اگر کسی کو بدعتی کہتے تھے تو حجت قائم ہونے کے بعد، دلیلیں اور پروف آنے کے بعد کہ ہاں واقعی میں اس نے بدعت کا کام کیا ہے، تب بدعتی کہتے تھے، ورنہ سلف جلدی کسی کو بدعتی نہیں کہتے تھے. وَلَيْسَ مِن مَنْهَجِ السَّلَف تَكْفِيرُ النَّاسِ. اور سلف کا یہ منہج بھی نہیں ہے کہ لوگوں کو کافر قرار دیا جائے. بہت خطرناک بات ہے. اس مسئلے میں اگر آدمی تھوڑا سا ڈس بیلنس ہوا تو خارجی بن جاتا ہے، خارجی بن جاتا ہے، وہ کسی کو بھی کافر کہنے لگتا ہے. دیکھیے کچھ لوگوں کو وہ کہتے ہیں، شیخ عبد الرحمن السدیس کو بھی نعوذ باللہ کہتے کافر ہیں، وہ عرب کے سارے علماء کو کہتے ہیں نعوذ باللہ وہ کافر ہیں. یہ خارجیت ہے میرے بھائی. سلف کسی کو کافر نہیں کہتے الا بما ورد انہ کفر فی الشرع. جب تک شریعت سے پروف نہ ہو جائے کہ ہاں یہ کام کفر ہے، تب تک سلف کسی کو کافر نہیں کہتے تھے. کسی کو کافر کہنا بہت بڑی بات ہے، اس کے لیے بڑی کنڈیشنز ہیں. اتنا آسان نہیں کہ کسی کو ٹارگٹ کر کے اس کو کافر قرار دیا جائے. نمبر 27، لیس من منہج السلف
الہجوم علی العلماء والکلام فیہم واطراح علمہم وکتبہم والدعوۃ الی حرقها واتلافها وترک الرجوع الیہا لمجرد خطأ وقعوا فیہ۔ سلف کا منہج یہ بھی نہیں تھا کہ علماء سے اگر کوئی کسی مسئلے میں غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، کوئی علمی غلطی ہو جائے تو ایک غلطی کی بنیاد پر یا دو چار غلطیوں کی بنیاد پر یہ کہا جائے دیکھو بھائی یہ عالم جو ہے اس کی کتابوں کو جلا دو، اس سے علم مت لو، اس کی کتابوں سے فائدہ مت اٹھاؤ۔ اس سے اگر کسی مسئلے میں علمی غلطی ہو گئی ایک دو مسائل میں تو اس کے اوپر حملہ کیا جائے، اس کو برا بھلا کہا جائے، اس کی کتابوں کو جلا دیا جائے، یہ سلف کا منہج نہیں۔ ہاں کوئی اگر غلط منہج کا آدمی الگ بات ہے، صحیح منہج کا آدمی ہے، عقیدہ توحید پر ہے، عالم ہے، کسی مسئلے میں اس سے غلطی ہو گئی، جیسے آپ دیکھیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے محدثین ہیں، بہت سارے مسائل میں ان سے غلطی بھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کے معاملے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جو موقف اختیار کیا ہے وہ تعویل کا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تعویل کا موقف اختیار کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے اگر ہاتھ کا لفظ آیا ہے قرآن اور حدیث میں تو وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ کا ترجمہ ہم ہاتھ سے نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ اب ظاہر ہے کہ یہ منہج غلط ہے، یہ موقف غلط ہے، یہ سلف کا موقف نہیں تھا۔ سلف کا موقف یہ ہے اللہ تعالیٰ کی جو صفات بھی قرآن و حدیث میں آئی ہیں ان کا عربی زبان میں جو صحیح معنی ہے ہم اسی معنی میں اس صفت کو لیتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ آیا ہے ہم ہاتھ کو ہاتھ کے معنی میں لیتے ہیں۔ ہاں کوئی پوچھے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کیسا ہے تو ہم کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم، اس کی کیفیت ہمیں نہیں پتہ، لیکن اللہ تعالیٰ کا ہاتھ قرآن اور حدیث میں ہاتھ کا لفظ آیا ہے تو ہم ہاتھ کا ترجمہ ہاتھ سے ہی کریں گے، ہم قدرت سے نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم ہاتھ کو مانتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو اب صفات کے معاملے میں حافظ ابن حجر سے خطا ہو گئی، امام نووی سے خطا ہو گئی، تو کیا مطلب ہم فتح الباری نہیں پڑھیں گے؟ ہم امام نووی کی شرح مسلم نہیں پڑھیں گے؟ ہم ان علماء کی کتابوں کو نہیں پڑھیں گے؟ بے شک پڑھیں گے، ہم ان کی کتابوں سے فائدہ اٹھائیں گے، اور جس مسئلے میں ان سے خطا ہوئی ہے اس مسئلے میں ہم ان کے موقف کو نہیں اپنائیں گے۔ یہ سلف کا منہج ہے۔ نمبر 28، لیس من منہج السلف معاملۃ اخطاء اہل السنہ کمعاملۃ اہل البدع۔ سلف کا منہج یہ نہیں ہے کہ اہل سنت کی غلطیوں پر ویسا ہی معاملہ کیا جائے جیسے اہل بدعت کی غلطیوں پر کیا جاتا ہے۔ اہل سنت میں سے کوئی شخص ہے، اس سے کوئی خطا ہو گئی، کوئی علمی غلطی ہو گئی، اب اس کے ساتھ ہم وہ معاملہ کریں جو اہل بدعت کے ساتھ کرتے ہیں۔ اہل بدعت کے بارے میں تو یہ کہ ان کی کتابوں کو مت پڑھو، لیکن اہل سنت میں سے اگر کوئی ہے اور اس سے کوئی خطا ہو گئی تو اس کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ فَيُنظَرُ فِي مَنْهَجِ الرَّجُلِ، آدمی کا منہج کیا ہے یہ دیکھا جائے گا۔ وَيُعَامَلُ الْخَطَأَ الَّذِي وَقَعَ مِنْهُ عَلَى أَسَاسِ ذَلِكَ، اور جو اس سے خطا اور غلطی ہوئی ہے اس کی بنیاد پر معاملہ کیا جائے گا۔ نمبر 29، 5 منٹ کا وقت ہمارے پاس بچا ہے اور مختصر باتیں بیان کر کے ہم بات ختم کریں گے۔ 29ویں چیز یہ ہے، سلف کا منہج یہ نہیں ہے الوقوع فی الفرقۃ والاختلاف والتباغض یعنی اختلاف کی بنیاد پر ایک دوسرے سے نفرت کرنا، یہ سلف کا منہج نہیں ہے۔ کسی سے اگر ہمیں اختلاف ہے اب اس کی بنیاد پر ہم نفرت کریں، بغض کریں، فرقہ بندی کریں، اپنے آپ کو الگ کر لیں، یہ سلف کا منہج نہیں ہے۔ سلف کا شعار کیا تھا؟ سلف کا نعرہ کیا تھا؟ لا تباغضوا ولا تدابروا وکونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر کے رہو، ایک دوسرے سے نفرت مت کرو، ایک دوسرے سے پیٹ پھیر کے مت بھاگو۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، مسجد میں ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ہمارا کسی سے اختلاف ہو گیا، ہم بولتے ہیں آج کے بعد ہم مرکز میں نماز پڑھنے نہیں جائیں گے، ہم فلاں مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جائیں گے، ہم فلاں سے بات نہیں کریں گے۔ یہ سلف کا منہج نہیں تھا۔ اختلاف ہے اس کو آپس میں بیٹھ کر کے حل کرنا چاہیے، پیٹ پھیر لینا، تعلق توڑ لینا، آنا جانا چھوڑ دینا، ملنا جلنا چھوڑ دینا، یہ سلف کا منہج نہیں ہے میرے پیارے بھائی۔ نمبر 30، لیس من منہج السلف المعادات لمجرد وقوع الاختلاف، صرف اختلاف کی بنیاد پر دشمنی کرنا یہ سلف کا منہج۔ اختلاف ہو سکتا ہے میرے بھائی، اختلاف ہو سکتا ہے، میری کوئی بات ہو سکتا ہے آپ کو پسند نہ آئے، آپ کی کوئی بات مجھے پسند نہ آئے، کسی بات کا پسند نہ آنا، اختلاف کا ہونا یہ الگ میٹر ہے، اور دشمنی کر لینا یہ الگ میٹر ہے۔ تو سلف اختلاف کی بنیاد پر دشمنی نہیں کرتے تھے۔
نمبر 31، لیس من منہج السلف حصر الدین فی مسئلہ، سلف کا یہ منہج نہیں ہے کہ پورے دین کو کسی ایک مسئلے میں قید کر دیا جائے۔ کوئی ایک مسئلہ ہے، مثال کے طور پہ ہمارے بہت سارے بھائی ہیں رکوع سے اٹھنے کے بعد ہاتھ باندھ لیتے ہیں، بڑا مشہور مسئلہ ہے۔ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں کا موقف یہی ہے کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد ہاتھ باندھ لیا جائے۔ دلیل کے اعتبار سے مضبوط بات اکثر علماء نے جو بتائی ہے وہ یہی ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ کو چھوڑ دیا جائے۔ اب کچھ لوگ اس ایک مسئلے میں سمجھتے ہیں پورا دین اسی ایک مسئلے میں ہے، اس ایک مسئلے کی بنیاد پر اگر کوئی ان کی بات مان رہا ہے تو وہ صحیح ہے، اور جو بات نہیں مان رہا کہتے یہ گمراہ ہے، یہ تو سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتا ہے۔ تو سلف کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ دین کو کسی ایک مسئلے میں قید کر دیا جائے۔ اگر ان کی بات کی آپ تائید کریں گے تو سلفی ہیں، اہل حدیث ہیں، اگر آپ ان کی بات کی تائید نہیں کریں گے تو آپ اہل حدیثیت سے، سلفیت سے خارج ہیں۔ یہ سلف کا طریقہ نہیں تھا۔ 32 نمبر کی نصیحت یہ ہے، لیس من منہج السلف انکار المنکر اذا ترتب علی ذلک حصول فساد اکبر من المنکر۔ سلف کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ اگر ہم کسی کو کسی برائی سے روک رہے ہیں اور جس برائی سے ہم روک رہے ہیں اس سے بڑی کوئی برائی ہمارے روکنے کی وجہ سے پیدا ہو سکتی ہے تو اس وقت ہم برائی سے نہیں روکیں گے۔ شریعت کا ایک اصول ہے، برائی کو دیکھو تو برائی سے روکو۔ مثال کے طور پہ ہم نے دیکھا کہ ہمارا پڑوسی جو ہے وہ گلے میں تعویذ پہن رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی ہمارا پڑوسی ہے وہ گلے میں تعویذ لٹکا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ تعویذ لٹکانا غلط ہے، حرام ہے۔ اب ہم نے کیا کیا، کینچی اٹھائی، گئے، ارے تو شرک کر رہا ہے بول کے اس کی کینچی اسے تعویذ جا کے کاٹ دیا۔ اب اس نے جو مارنا شروع کیا آپ کو، سارے چہرے ویرے آپ کے پورے سوج گئے، گھر آئے، بیوی نے الگ ڈانٹا، بچوں نے الگ جو ہے آپ کو پھٹکارا کہ کیا ضرورت تھی آپ کو تعویذ کاٹنے کی۔ ارے بھائی تعویذ اس کو پہلے سمجھاتے، اس کو تعویذ کے بارے میں بتاتے اور یہ حالات پیدا کرتے وہ خود اپنی تعویذ کو اپنے کینچی سے کاٹ لیتا۔ تو منکر کو، برائی کو روکنا ہے، لیکن منکر کو روکنے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ اگر برائی کو روکنے سے اس سے بڑی برائی پیدا ہو رہی ہے تو سلف کا منہج کیا تھا، وہ اس برائی سے نہیں روکتے تھے۔ ٹھیک ہے، 32 چیزیں ہو گئیں۔ نمبر 33 لیس من منہج السلف تحییج الناس علی الحکام، سلف کا منہج یہ نہیں تھا لوگوں کو حکمرانوں کے خلاف بھڑکایا جائے۔ مسلم حکومتوں کے اندر خاص طور سے بات ہو رہی ہے جہاں مسلمانوں کی حکومت ہو، اپنی حکومت ہو، اب کوئی حکمراں ہے، کوئی بادشاہ ہے، اب اس کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا جائے، وتحریضہم علی الخروج، اور لوگوں کو بغاوت پر ابھارا جائے، اول مظاہرات یا حکومت کے خلاف مظاہرے کیے جائیں، اب الثورات یا انقلاب کی اور تختہ پلٹ کی کوشش کی جائے، اول انتقاد العلنی لہم، یا حکومت کے خلاف کھل کر کے تنقید کی جائے اور حکومت کے وزیروں کے خلاف اور حکومت کے کام کرنے والوں کے خلاف کھل کر کے تنقید کی جائے۔ یہ جو مسئلہ ہے یہ اسلامی ملکوں کا ہے۔ ہم اور آپ ہندوستان میں رہتے ہیں، جمہوری ملک میں رہتے ہیں، ہمارے یہاں کی سچویشن الگ ہے۔ ہمارے ملک میں اگر حکومت کی کسی غلط پالیسی کے خلاف اگر یعنی پردرشن ہو رہا ہے، احتجاج ہو رہا ہے، تو اس میں ہم اگر پرسکون مظاہرے ہو رہے ہیں، اس میں کوئی تشدد والا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے تو اس میں ہم شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ علماء نے اس بارے میں یہ بات کہی ہے۔ جیسے پچھلے دنوں NRC کو لے کر کے پورے ملک میں ماحول تھا، تو NRC کے خلاف جو بھی تحریک چلائی جا رہی تھی اس میں ہم شامل ہو سکتے تھے، اس شرط کے ساتھ، اس کنڈیشن کے ساتھ کہ پرسکون طریقے سے کیا جائے۔ لیکن جہاں جمہوریت نہیں ہے، ڈیموکریسی نہیں ہے، حکومت ہے، بادشاہت ہے، وہاں بادشاہ کے خلاف اس طریقے سے کھل کر کے مظاہرے کرنے سے اس سے بڑے فساد کا اندیشہ ہے، اس لیے سلف ایسا نہیں کرتے تھے۔ نمبر 34 لیس من منہج السلف ترک النظر الی مآلات الامور، سلف کا یہ منہج نہیں تھا کہ کسی کام کے انجام کو نہ دیکھا جائے۔ جب بھی کوئی کام کرو یہ سوچ لو اس کا انجام کیا ہوگا، انجام پر بھی نظر رکھو۔ کوئی کام کرنے کے پہلے سوچ لو کہ میرا یہ کام کہاں تک لے کے جائے گا، اس کے انجام پر بھی غور کرنے کے بعد وہ کام کرو، یہی سلف کا منہج تھا۔ نمبر 35 لیس من منہج السلف التحزب والتخالف والاجتماع سرا دون الناس، پارٹی بنا لینا، جماعت بنا لینا، لوگوں سے کٹ کر کے الگ، چپکے سے الگ میٹنگ کرنا، یہ سلف کا منہج نہیں تھا۔
بلکہ سلف کہتے تھے اذا رؤی من یجتمع فی المسجد من دون الناس، اگر مسجد میں عام لوگوں سے کٹ کر کے کوئی الگ میٹنگ کر رہا ہے فاعلم انہ علی ضلالہ، تو سمجھ لو کہ وہ ضلالت اور گمراہی کی بات کر رہا ہے۔ جو کام کیا جائے اجتماعیت کے ساتھ کیا جائے، اپنا الگ گروہ، اپنی الگ جماعت، اپنی الگ پارٹی بنانا یہ سلف کا منہج نہیں ہے۔ نمبر 36، لیس من منہج السلف السکوت عن النصیحہ للہ ولرسولہ ولکتابہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم، اللہ کی، رسول کی، عام مسلمانوں کی، اللہ کی کتاب کی نصیحت کا کوئی موقع نہ چھوڑا جائے۔ اللہ کی نصیحت کا مطلب اللہ کی توحید پر رہا جائے، رسول کی نصیحت کا مطلب رسول کی اتباع کی جائے، اللہ کی کتاب کی نصیحت کا مطلب قرآن کو پڑھا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن پر عمل کیا جائے۔ تو یہ جو نصیحت ہے اللہ کی، رسول کی، کتاب کی، عام لوگوں کی، نصیحت کو کبھی مت چھوڑیے۔ ایک مسلمان کی زندگی نصیحت والی ہو، نصیحت کا مطلب خیر خواہی، بھلائی چاہنا، آپ کے ذریعے کسی کا نقصان نہ ہو، آپ کی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، آپ کے علم سے، آپ کے پیسے سے، آپ کی پرسنالٹی سے، آپ کے اسٹیٹس سے، آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ سلف کا منہج تھا۔ نمبر 37، لیس من منہج السلف طلب الشہرہ والارتفاع علی الناس، شہرت طلب کرنا اور لوگوں سے بڑھنے چڑھنے کی کوشش کرنا، لوگوں میں اپنا مقام اونچا کرنے کی کوشش کرنا کہ میں مشہور ہو جاؤں، میرا مقام لوگوں میں اونچا ہو جائے، یہ سلف کا منہج نہیں تھا۔ فإن حب الظہور یقسم الظہور، اس لیے کہ شہرت، جب آدمی کو شہرت کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ وإذا تسود الحدث فاتہ خیر کثیر، اور جب ایک کم عمر کا آدمی جب لوگوں کا سردار بن جاتا ہے، لوگوں کا امیر بن جاتا ہے، لوگوں کا قائد بن جاتا ہے، تو بہت ساری بھلائی سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کو کوئی بڑا عہدہ دے دیا گیا، اب اس کی ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی، اب وہ مطالعہ نہیں کر پائے گا، وہ علم حاصل کرنے کے لیے وقت نہیں نکال پائے گا۔ ایک نقصان تو یہ ہوگا اس کا۔ دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ بہت سارے علم حاصل کرنے کے مقامات پر وہ نہیں جائے گا، سوچے گا میں اتنا بڑا عہدے پر ہوں، میں لوگوں کا امیر ہوں، میں لوگوں کا قائد ہوں، میں اگر وہاں بیٹھوں گا تو میری شان گھٹ جائے گی۔ تو کم عمر کا آدمی، ہاں ایک عمر آپ نے گزاری، دین کا علم حاصل کرتے رہے، اب آپ تجربے کار ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، اب آپ کو لوگوں نے کوئی ذمہ داری دی تو آپ میچیور ہو چکے ہیں۔ لیکن کم عمر کے آدمی کو اگر کوئی ذمہ داری دی گئی اور وہ لوگوں کا سردار بنا دیا گیا تو سلف کیا کہتے ہیں؟ فاتہ خیر کثیر، وہ بہت ساری بھلائیوں سے محروم ہو جائے گا۔ نمبر 38، لیس من منہج السلف الرکون الی الدنیا وترک العمل للآخرہ، سلف کا یہ منہج نہیں ہے کہ آدمی دنیا کی طرف مائل ہو جائے اور آخرت کو چھوڑ دے، ساری زندگی کی انرجی دنیا کے لیے خرچ ہو اور آخرت کے لیے کوئی تیاری نہ کی جائے، یہ سلف کا منہج نہیں تھا۔ نمبر 39، لیس من منہج السلف الاستعلاء علی الخلق، لوگوں کے اوپر حکومت کرنا، لوگوں سے سختی سے بات کرنا، اپنی بات منوانے کے لیے دباؤ ڈالنا، یہ سلف کا منہج نہیں ہے۔ فہم دعات خیر ورفق ورحمت، سلف دین کی دعوت دیتے تھے نرمی کے ساتھ، خیر کے ساتھ اور رحمت کے ساتھ۔ میرے بھائی آپ بھی دین کی دعوت سلف کے طریقے پر دیں، نرمی کے ساتھ دیں، حکمت کے ساتھ دیں، رحمت کے ساتھ دیں، آپ سختی کرنے والے نہ بنیں، آپ لوگوں کے اوپر داروغہ نہ بنیں۔ نمبر 40، لیس من منہج السلف الرد فی الرد علی المخالف السباب والشتائم، السباب والشتائم، اپنے مخالف کے اوپر جب رد کریں، آپ اپنے مخالف کا جب جواب دیں تو گالی گلوچ سے کام نہ لیں، یہ سلف کا منہج نہیں تھا۔ گالی گلوچ کرنا، گھٹیاں باتیں کرنا، سطحی باتیں کرنا، یہ سلف کا منہج نہیں تھا، اس لیے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گالی نہیں دیتے تھے۔ لم یکن سبابا ولا لعانا، ہمارے نبی کسی پر کو گالی نہیں دیتے تھے، کسی پر لعنت نہیں کرتے تھے۔ وَأَمَرَنَا
وَأَمَرَنَا اللَّهُ بِمُجَادَلَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ جب ہم اہل کتاب سے بحث کریں تو اچھے انداز میں کریں۔ تو جب اہل کتاب سے بحث ہم اچھے انداز میں کریں گے تو جو اہل اسلام ہیں، جو کلمہ گو بھائی ہیں ہمارے، جب ان کو ہم اسلام کی دعوت دیں، جب ان کو ایمان کی دعوت دیں، جب ان کو توحید کے بارے میں بتائیں، جب ان کو صحیح منہج کے بارے میں بتائیں، تو ہمارا انداز پیارا ہونا چاہیے، ہمارا انداز بہترین ہونا چاہیے۔ اور آخری چیز میرے بھائیوں، لیس من منہج السلف الاشتغال بما لا تنفع فی الآخرہ، ہم ایسا کوئی کام نہ کریں جو آخرت میں ہمیں فائدہ نہیں دے گا۔ فضول کاموں میں اپنا ٹائم مت ویسٹ کریں۔ آج ہمارے کتنے نوجوان ہیں، ان کی انرجی لوگوں پر نکتہ چینی کرنے میں، لوگوں پر اعتراض کرنے میں، لوگوں کی کمیاں ڈھونڈنے میں گزر رہی ہے۔ اللہ ہم پر رحم کرے میرے بھائی، اپنی انرجی کو ان فضول کاموں میں مت لگاؤ۔ اعتراض کرنا ہے، تنقید کرنا ہے تو یہ کوئی کام نہیں ہے۔ اصلاح کرنا ہے تو کام ہے، اور اصلاح جو ہوتی ہے وہ چپکے سے نہیں ہوتی ہے۔ اصلاح جس کی آپ کو اصلاح کرنی ہے اس سے آپ پرسنلی جا کر کے ملیں، آپ لوگوں میں کنونسنگ نہ کریں، آپ اپنا ٹائم برباد نہ کریں، آپ میٹنگیں نہ کریں، آپ آپس میں آپ کی زندگی کا یہ مقصد نہ ہو جائے کہ ہاں بھائی فلاں غلط ہے، فلاں غلط ہے، فلاں غلط ہے، لوگوں کی غلطیاں نکالنے میں آپ اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں۔ تو یہ سلف کا منہج نہیں تھا کہ ایسے کاموں میں اپنا ٹائم ویسٹ کیا جائے جو آخرت میں ہمیں کام نہیں آئیں گی۔ یہ چند اہم باتیں تھیں جو شیخ محمد بن عمر بازمول حفظہ اللہ کی نصیحتوں کی روشنی میں نے آپ کے سامنے کی ہے۔ اگر ہم نے ان نصیحتوں پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ ہم یقیناً سلفی منہج پر چلنے والے اور اس کے علمبردار بن جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ان باتوں پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں کہی گئی ہیں کہنے والے کو، سننے والوں کو، سب کو اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔